تو جو سب سے پہلی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے نا، وہ بھی جب آپ دیکھیں گی نا تو کمال ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تعلق عطا کیا گیا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جو آغاز ہے قرآن کریم کا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو پتہ چلا کہ یہ جو علق ہے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں تک ہماری سوچ جا سکتی ہے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ معلق ہے۔ ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ کوئی بھی شے اس کائنات کے اندر تعلق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو تعلق کے بغیر زندہ رہ سکتی۔ تو سب سے پہلا تعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے نا، وہ یہ دیا گیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ علق سے ہوئی ہے۔ اب وہاں پر عام ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جونک ہے، تو اگر آپ اسے بھی لے لیجئے تو وہ بھی ماں کے بطن میں جو ہے وہ جس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ جب ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے تو وہ ایک جونک کی حالت میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی ہینگنگ پوزیشن بتا رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی شے کے ساتھ معلق ہے۔ تو یہ جو اس کی ہینگنگ پوزیشن ہے، اس کا معلق ہونا ہے، یہ اس کا تعلق میں ہونا، اس کی دلیل ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر تعلق قائم ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے تو تقریباً تمام مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ معاملات وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جہاں پر کسی کے تعلق کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے جو ابھی آپ نے فرمایا ہے، جتنی بھی بات آپ نے کی ہے، تو بس میں مختصراً آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دین کی جب ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے، اور پھر ہم مختلف مذاہب یعنی اپنے مکاتبہ فکر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب وہ راستہ جو آپ کو کسی منزل کی طرف لے جائے، ذہب، ذہب کرنا، نکلنا، چلنا، ذہبا وہ بھاگا، اور چلنا، اور یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے مذہب کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب دین کی ہم بات کرتے ہیں تو دین تو وہ نظام ہوتا ہے کہ جس کا مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دین وہ نظام ہوتا ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے۔ تمام تر مذاہب، یہ چھوٹے چھوٹے دریا، یہ اس دین کے سمندر میں آ کے گرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دین کسی دریا میں یا کسی نہر میں گرا ہو۔ تو دین جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا نظام، ایسا انتظام ہوتا ہے کہ جس کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ ہے، جسے قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین اللہ میں افواج کی صورت میں داخل ہو۔ تو دین بیسیکلی وہ سمندر ہوتا ہے کہ جس میں مذاہب آ کے مذاہب کا رستہ ان کی طرف نکلتا ہے۔ تفقہ کرنے والے فقہ کا تمام تر راستے جو ہیں وہ اسی سمندر پر آ کے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کو اس تعلق کا فلسفہ پتہ چل جائے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اب آپ دیکھیے، اجزاء میں اور اعضاء میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جز جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی پہلے پچھلے پروگرامز میں کہ اگر آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو وہاں پر بجری ہے، ریت ہے، وہاں پر سریا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ نے الگ الگ رکھی ہیں اور پڑی ہوئی، آپ کا جب دل چاہے گا اس کو بنا لیں گے۔ لیکن جب ہم اعضاء کی بات کریں گے تو اجزاء اور اعضاء میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اعضاء میں اگر میری ایک اللہ نہ کرے انگلی کٹ جائے تو پھر وہ انگلی زندہ نہیں ہے۔ اس پورے تعلق، یہ جو تعلق کا ایک نظام آپ دیکھیے کہ جو ہی وہ میرے جسم سے کوئی چیز کٹے گی پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت قول جو ہے کہ مومن جو ہیں، جو مسلم ہیں، وہ تو ایک جسم کی مانند، وہ جسم کی مانند اسی لیے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی بھی چیز الگ ہو تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ تعلق ہے، تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔
تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ انسان کا انسان سے بہت گہرا تعلق ہے، یہ بعد کی بات ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ کس ملک میں رہتا ہے، یہ تمام تر چیزیں، لیکن ایک تعلق کا فلسفہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو زندگی بہت آسان ہے۔ تو پورے قرآن کریم میں یہ بہت خاص بات ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا تعلق ہے، الحمدللہ ہمارا تعلق ہے خالق کے ساتھ بھی، اور ہمارا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو سلام۔